سننا چاہ رہے ہیں حضرات؟ آئیں ذرا حضرات دو دلیلیں اور پیش کرنا چاہتا ہوں. دو دلیلیں کیا ہیں؟ دوسری خود سے قرآن کہتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو سب انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. فی الآفاق وفی انفسہم, آفاق میں نشانیاں دکھاؤں گا, ہرائزن میں دکھاؤں گا, یا آپ کی سادہ زبان میں کہوں کہ خاموش نشانیاں دکھاؤں گا. افق پہ نشانیاں یعنی کبھی سورج دکھاؤں گا, چاند دکھاؤں گا, ستارے دکھاؤں گا, یہ بھی میری نشانیاں ہیں لیکن یہ خاموش نشانیاں. وفی انفسہم, اور ان کے اپنے اندر اپنی نشانیاں دکھاؤں گا یہاں تک کہ ان کے لیے ثابت ہو جائے کہ اللہ حق ہے. اللہ کہتا ہے دو طرح کی نشانیاں دکھاؤں, فی الآفاق وفی انفسہم. یہ پوری ایک بحث ہے ہمارے شیعہ علم کلام کے اندر, تھیولوجی کے اندر, ہمارے ہاں عقائد کے اندر پوری بحث ہے دو طرح کی نشانیاں. میں اس کے اوپر پوری مجلس چاہوں تو اشرح بھی پڑھ سکتا ہوں, میں نے اشرح پڑھا بھی ہے, لیکن چند ایک صرف گفتگو مختصر کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ فی الآفاق وفی انفسہم, آفاقی نشانیاں دکھاؤں گا اور انفسی نشانیاں دکھاؤں گا. انفسی یعنی بولتی ہوئی نشانیاں. آئیں ذرا دو دلیلیں پیغمبر کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر کے لیے دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے میں دو طرح کی, آفاق میں نشانیاں ہوں گی اور انفسی نشانیاں ہوں گی. انفسی یعنی بولتی ہوئی, آفاق یعنی خاموش. اب سورج چاند ستارے, اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو اے انسان تیرے لیے بنایا ہے. ایک صرف حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں, بات کو آگے بڑھاؤں گا. کہا کہ یا ایھا الانسان خلقت الاشیاء لاجلک, میں نے ہر چیز کو تیرے لیے بنایا. وخلقتک لاجلی, لیکن تجھے اپنے لیے بنایا. یہ سورج چاند ستارے, یہ دریا, یہ پھل, یہ سبزیاں, یہ بارش, یہ گھوڑے, یہ جانور, ہر چیز تیرے لیے بنائی ہے. ان کے بندے مت بننا, یہ تمہارے لیے بنی ہے. مادے کی چیزیں, ان مادی چیزوں کے بندے مت بننا, یہ تمہارے لیے ہیں, یہ تمہاری خدمت کے لیے ہیں, تمہیں اپنے لیے بنایا. حضرات یہ ہر چیز اللہ کے لیے بنی, ہر چیز انسان کے لیے, اور انسان خدا کے لیے بنا ہے. تو یہاں معصوم فرماتے ہیں دو طرح, قرآن کی آیت ہے دو طرح کی نشانیاں, آفاقی اور انفسی, خاموش اور بولتی ہوئی. تو پیغمبر کے لیے بھی دیکھیں ہر نبی کے لیے اللہ نے نشانیاں بھیجی ہیں, معجزات بھیجے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ وہ نبی ہیں, نمائندہ خدا ہیں. جس نبی کا جیسا دور تھا ویسا معجزہ. تو جیسا معجزہ تھا, ایک دلیل پیش کر دوں پھر اس بعد واپس اسی کے اوپر آؤں گا. ایک اور دلیل یہاں پہ میں نے کہا تین دلیلیں پیش کروں گا, پہلے اس دلیل کو پیش کر دیتا ہوں, پھر یہ دوسری دلیل جو میں نے شروع کی ہے. ہر نبی کے دور میں ان کے زمانے کے حساب سے معجزہ آیا تھا. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا, سحر کا زور تھا, تو اللہ نے دو معجزات دے کے بھیجا. ایک ید بیضا, اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو نور نکلتا تھا. دوسرا عصا دو اژدہا میں بدل جاتا تھا. توجہ ہے نا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ ایک تو وہ ٹھوکر لگاتے تھے قم باذن ربک کی, مردے کو زندہ کر دیتے تھے. اور ہاتھ کبھی کسی بیمار پہ ہاتھ لگاتے تھے, نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی تھی, بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی تھی, گونگے کو ہاتھ لگاتے اس پہ گویائی آ جاتی تھی. تو حضرات یہ معجزات ان انبیاء کے تھے. انبیاء افضل تھے. پتہ نہیں بات واضح ہو سکے کہ نہیں. وہ معجزات ان انبیاء کی نبوت ثابت کرنے کے لیے تھے. انبیاء اپنے معجزوں سے افضل تھے. وہ معجزات ان انبیاء کے لیے تھے. پیغمبر کی نبوت آج تک باقی ہے, اس لیے ان کا ایک معجزہ آج تک باقی ہے جس کا نام قرآن ہے. تو قرآن پیغمبر کی نبوت ثابت کرنے کے لیے تھا, پیغمبر افضل تھے. تو دو دلیلیں ہو گئی ہیں. پیغمبر کا ایک معجزہ قرآن ہے, ایک معجزہ پیغمبر کا قرآن ہے جو ان کی نبوت کے اس بات کے لیے تھا. البتہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے پیغمبر کی کوئی معاذ اللہ حقیقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ صرف قرآن پہنچانے آئے تھے. تشیع کا نظریہ یہ نہیں ہے, بلکہ اکثر مسلمانوں کا نظریہ یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں خود پیغمبر ایک بولتا ہوا زندہ جیتا جاگتا قرآن ہے. تو حضرات میں اس دلیل پہ واپس آ رہا جو دوسری دلیل, دو دلیلیں میں پیش کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ پیغمبر کا ایک معجزہ ہے اس لیے پیغمبر افضل ہیں. اور اگر پیغمبر افضل ہیں تو جو نفس پیغمبر ہے, جو نفس پیغمبر ہے وہ بھی قرآن سے افضل ہیں.
اور ہمارے ائمہ علیہ السلام. اب آئیں ذرا تیسری دلیل دوبارہ واپس لے کے آ رہا ہوں. تو دو طرح کے معجزے ہیں، آفاقی اور انفسی، خاموش معجزات اور زندہ. پیغمبر کے زمانے میں دو چیزوں کا بہت زور تھا. مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ موضوع قرآن و اہل بیت ذہن میں رکھیے گا، میرا متصل ہوں، کبھی بھی موضوع سے خارج نہیں ہوں گا، وعدہ کرتا ہوں آپ سے. تو پیغمبر کے زمانے میں دو چیزوں کا زور تھا. عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا. وہ کہتے تھے ہماری زبان دوسروں سے بہتر ہے، ہم عربی زبان میں بات کرتے ہیں. اور دوسرا اپنی تلوار زنی پہ بہت ناز تھا. مجمع کی توجہ ہو. دوسرا تلوار زنی پہ. نسلوں میں کشت و کشتار جاری رہتا تھا، قتل و غارت جاری رہتا تھا. اس بات پہ لڑتے کہ تیرے دادا نے میرے دادا کو گالی دی تھی اس لیے تم سب کو قتل کرنے کے لیے آئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کرتے تھے. قتل و غارت، دو باتوں پہ بڑا ناز تھا، تلوار زنی پہ اور اپنی زبان پہ. اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی دونوں باتوں کا جواب دے کے بھیج رہا ہوں. ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے. آپ نے غور فرمایا کہ ان کی دونوں چیزوں کا جواب دے کے بھیج رہا ہوں. ایک ان کی زبان کا جواب ہے، دوسرے ان کی تلوار کا جواب ہے. تو پیغمبر کے دو زندہ معجزے ہیں. تو حضرات اب پیغمبر کو دو معجزات عطا کیے گئے، اور ایک خاموش ہے، ایک بولتا ہوا ہے. قرآن خاموش لیکن جواب ہے، ثبوت ہے پیغمبر کے لیے، دلیل ہے. اور کیا دلیل ہے؟ آئیں سورہ رعد کی 14واں سورہ ہے، آخری آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اور وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان کافروں سے جو آپ کو مسلمان رسول نہیں مانتے کہ تمہارے اور میرے بیچ میں صرف اور صرف دو دلیلیں کافی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں رسول ہوں. دو گواہ کافی ہیں، دو شاہد کافی ہیں. ایک اللہ، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ اللہ کافی ہے، اور دوسرا کون؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. شہیدم بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب، پوری کتاب، علم الکتاب، الکتاب الاستغراق کے لیے ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب آصف ابن برخیہ نے کیا کہا تھا؟ جناب آصف ابن برخیہ نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے کی مدت، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، واقعہ سب کے ذہنوں میں ہوگا، پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لے آؤں گا. قال ومن قال عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب ہے وہاں پہ آیا کہ کتاب کا کچھ علم تھا، من تبعیدیہ ہے، کتاب کا کچھ علم تھا. اس نے کہا میں پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس لا دوں گا. تو چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا جناب سلیمان خود نہیں تخت بلقیس لا سکتے تھے؟ کیا جناب سلیمان خود تخت بلقیس نہیں لا سکتے تھے؟ کہا لا سکتے تھے. تو کہا پھر جناب آصف سے کیوں کہا؟ کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کی امت پہ ان کے وسیع کا مقام ثابت ہو جائے. کہ وہ جانتے تھے لا سکتے تھے لیکن چاہتے تھے ان کی امت پہ واضح ہو جائے کہ ان کا وسیع کون ہے. تو کہا وسیع نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا. چھٹے امام سے، پانچویں امام سے پوچھا کہ کتنا علم تھا؟ کہا 73 اسماء اعظم ہیں، 73 اسماء اعظم ہے، حق الیقین میں ہے، اصول کافی میں ہے، بحار الانوار میں ہے، بہت سی اور کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، مستند روایت ہے. علامہ مجلسی نے میرات العقول میں بھی لکھی ہے تشریح میں کہ مستند ہے روایت. کا 73 اسماء اعظم ہیں. آصف ابن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا جو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے. کہ ہم اہل بیت کے پاس 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہیں. کہ وہ جو ایک اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس نے فرق رکھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ایک کا فرق رکھا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. کہ 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہمارے پاس ہیں. کہ ایک اسم اعظم تھا پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے. کہ ہمارے جد علی کے پاس 72 اسماء اعظم. تو 72 اسماء اعظم پیش کیا. تو حضرات یہاں پہ جو دلیل پیش کر رہے ہیں، کہا ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے، وہ دلیل کے طور پہ. اگر کوئی اور دلیل اور ثبوت نہ ہوتا پیغمبر کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے تو ایک علی کافی تھے،
اس آیت کی روح سے پیش کر رہا ہوں سورہ رات کے لیے کہ کوئی اور دلیل نہ ہوتی تو علی بن ابی طالب دلیل کے طور پہ کافی تھے. تو توجہ اگر مجمع کی ہوگی تو اب یہاں پہ کہا ایک خاموش دلیل ہے اور ایک بولتی ہوئی دلیل ہے پیغمبر کے لیے. اگر بات ذہن میں ہو، میں نے کہا قرآن و اہل بیت کو ذہن میں رکھیے گا، تو ایک بولتی ہوئی دلیل اور ایک خاموش قرآن ہے، بولتے ہوئے علی ہے. اب پیغمبر اسلام چلے گئے، امیر المومنین کو بھی دو ثبوت چاہیے. پتہ نہیں کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ کو مجھے پہنچانا پڑے گا، انگلی پکڑ کے بھی چلانا آتا ہے مجھے. حضرات مجمع کی توجہ ہو، پیغمبر کے لیے دو دلیلیں پیش کی نا. اللہ نے کہا میں نے دو دلیلیں رکھی ہیں، خاموش آفاقی دلیل اور انفسی. آفاقی خاموش ہے، انفسی بولتی ہوئی دلیل ہے. تو کہا پیغمبر کے لیے دو دلیلیں، قرآن اور علی. قرآن خاموش ہے، علی بولتے ہوئے. تو کہا پیغمبر اسلام چلے گئے، اب علی کو بھی دو دلیلیں چاہیے. خاموش تو قرآن ہے، بولتے ہوئے حسن مجتبی. اب امام حسن مجتبی کو بھی دو دلیلیں چاہیے. خاموش قرآن ہے، بولتے ہوئے حسین. اب امام حسین کو بھی دو دلیلیں چاہیے. خاموش قرآن ہے، بولتے ہوئے امام سجاد. یہاں تک کہ 12ویں امام کی نوبت آئے گی، انہیں بھی دو دلیلیں چاہیے. ایک تو قرآن ہے، دوسرے حضرت عیسیٰ. اسی لیے اللہ نے ان کو باقی رکھا کہ نازل ہوں گے، گواہی دیں گے کہ میں بولتا ہوا دلیل اور ثبوت ہوں اس کی امامت کے لیے. اسی لیے ایک کو اللہ نے اٹھا لیا ہے. یہ دلیلیں بولتی ہوئی اور خاموش ہر جگہ باقی رہیں گی.